دور حاضر میں جو فتنوں کا دور ہے، بہت سے اعتراضات ہم پہ کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ جو نعرہ رسالت کا جواب آپ دیتے ہیں یا رسول اللہ کی صورت میں، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہا یا اس کے لیے کہا جاتا ہے جو زندہ ہو، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے جو قریب ہو۔ ہم کہتے ہیں اے زید، عربی میں یا ہے، اردو میں اے ہے۔ اے زید، یا زید، یہ اس کو کہا جاتا ہے جو زندہ بھی ہو اور قریب بھی ہو۔ ان دو چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی ہے۔ بقول ان کے یا اس کو کہا جاتا ہے جو اونچا کہہ لیں، زندہ بھی ہو اور قریب بھی ہو۔ مردہ کے لیے یا نہیں، دور کے لیے یا نہیں۔ میں نے کہا بالفرض مان لیا جائے کہ یہ آپ کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ادروائز گرامر میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، گرامر میں نہیں ہے، لغت میں نہیں ہے، عربی کتابوں میں نہیں ہے۔ عربی کتابوں میں علماء بیٹھے ہیں، نحو میر میں لکھا ہے، جہاں حروف ندا کی بحث ہے، حاشیہ میں لکھا ہے کہ یا قریب کے لیے بھی ہے، بعید کے لیے بھی ہے۔ بالفرض مان لیا کہ یا قریب کے لیے ہے اور زندہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا ہم جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں، جواب آتا ہے یا رسول اللہ، تو واللہ باللہ ایک سنی مومن کا ایمان ہے میرے آقا زندہ بھی ہیں، میرے آقا قریب بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کہیں گے حضرت کوئی دلیل؟ میں نے کہا جلالی نوکر ہو، دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرات توجہ کیجئے گا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو یا ہے یہ زندہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی پھر رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو زندہ نہیں ہے، پھر پتہ چلا یا بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تیری عقل ہے، یہ تیرا اندازہ ہے، آج سن کتاب کیا کہتی ہے۔ سنن ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر ہے 1637، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے لجپال نبی نے فرمایا۔ حضرات توجہ کیجئے گا، حضرت ابو درداء کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن ہو۔ آج کون سا دن ہے جی؟ جمعے کا دن ہے۔ فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ جمعے کا دن ہو، مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ حضور درود تو پڑھنا ہی کثرت سے ہے، آج کیا خاص بات ہے؟ آج کیا ہے؟ فرمایا آج جو تم درود پڑھتے ہو وہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی حضور جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ برزخی معاملات میں ہوں گے، پھر بھی کیا ایسا ہی حکم ہے؟ لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے سوال کیا، تیرا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ابو درداء یہ بات یاد رکھنا، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا اللہ کے نبیوں کا یہ پروٹوکول ہے، یہ شان ہے، جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ مرتے نہیں۔ حضرت میں لفظ پڑھوں گا، یو کین سرچ آن نیٹ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پہ حرام ٹھہرایا ہے، ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ مٹی پہ حرام ہے، نتیجہ کیا حضور فرماتے ہیں فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے۔ اونچا کہہ لیں سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ اور پھر زندگی کی ایک دلیل ہے کھانا پینا۔ جو بندہ زندہ ہے وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔
صرف حضور نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی زندہ ہیں، لفظ ہیں باقاعدہ، فرمایا وَيُرْزَقْ، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ یا زندہ کے لیے ہے، او بولو تیسری سبحان اللہ، یا زندہ کے لیے ہے، تو حدیث کہتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا نبی اونچا کہہ لیں، اسی لیے میرے امام نے قلم اٹھایا۔ آپ سبحان اللہ فرمائیں تو میں شعر پڑھ دوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حضور تو زندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر سنیے گا ایک عام بندہ مومن کی شان کیا ہے جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ کسی نبی کی بات نہیں کر رہا، عام بندے کی بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بندہ مومن کو دفنا کے واپس آتے ہو نا تو اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَنِ آلِهِمْ، وہ پلٹنے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ عام بندے کی شان ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ تو جو عام بندہ قبر میں جا کے اتنا جناب اس کی سماعت بڑھ جائے تو جو امام الانبیاء، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سنتے جائیے گا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا، ہم نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یا زندہ کے لیے ہے، یا زندہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا۔ پہلی دلیل میں نے دی آپ کو ابن ماجہ سے، دوسری حدیث ہے سنن ابی داؤد سے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، کوئی ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، لاہور کا ہو، اچرے کی مسجد میں بیٹھا ہو، جب حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے، فرمایا ما من احد، حضور علیہ السلام کے لفظ عموم پہ دلالت کرتے ہیں، یسلم علیہ، مجھ پہ درود پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے، اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب آپ مجھے نتیجہ نکال کے بتائیے گا کوئی ایسا وقت بھی ہے جب حضور پہ درود نہ پڑھا جاتا ہو؟ بھئی ہر وقت جب حضور پہ درود پڑھا جا رہا ہے تو کیا وقت ہے؟ ہر وقت روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ میں ہے، اور پھر جب ہر وقت جسم مصطفیٰ میں ہے تو میرے آقا زندہ بھی ہیں، میرے آقا جاوید بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو لفظ بھی نہ کہے جائیں حضور تب بھی سن لیتے ہیں۔ بھئی ہم تو کہتے ہیں نعرہ رسالت، آواز کمزور ہے، نعرہ رسالت، ہم جب نعرہ رسالت لگائیں یا رسول اللہ کہیں یہ تو ہم نے پکارا، پھر میرے آقا نے سنا، حضور کی بارگاہ میں پکارا نہ بھی جائے حضور پھر بھی سن لیتے ہیں۔ حدیث ہے سیاستہ کی، حضور علیہ السلام کے ایک غلام کا نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ہم ایک جگہ پہ رکے، پڑاؤ کیا، میرے آقا نے آرام فرمایا، میں کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھیں تو بند ہوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے صحابی نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ
عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، اچانک دیکھتا ہوں سامنے سے ایک درخت دائیں جھکتا ہے، بائیں جھکتا ہے، آگے پیچھے جڑیں نکالتا ہے، زمین چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب بیدار ہوتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، حضرت یعلا پوچھتے ہیں حضور یہ درخت آیا کیوں تھا؟ یہ درخت آیا کیوں تھا؟ ارے بھی اصول یہ کہتا ہے جو نیند میں نہیں، جو جاگ رہا ہے وہ بتائے، لیکن حضرت یعلا بن مرہ کا عقیدہ ہے جو میں جاگتے ہوئے نہیں جانتا وہ میرے آقا سوئے ہوئے جانتے ہیں، وہ میرے آقا استراحت میں جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا حضور یہ درخت کیوں آیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، الفاظ سنیے گا، صحیح ستہ میں، مسند احمد میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شجرۃ استأذنت ربہا، کہتے ہیں یہ درخت اپنے رب سے اجازت لے کے آیا ہے، اپنے رب سے اجازت لی ہے۔ کیا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، مولا اجازت دے، آج تو حبیب قریب آیا ہے، میں حضور کی بارگاہ میں ایک سلام نہ عرض کر لوں؟ حضرات میں نے کہا میرے آقا تو بن بولے بھی بتا دیتے ہیں، اب درخت بولا نہیں، سلام کیا ہے، بولا نہیں، لیکن حضور نے بتا دیا۔ اچھا یہ حدیث ہم نے پڑھی، ہم نے یہ نقطہ نکالا، اس نے بھی پڑھی، اس نے کہا دیکھا پتہ چلا درخت دور تھا، دور سے سلام نے کیا، قریب آیا۔ میں نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، میں نے کہا اگر درخت نہ آتا پتہ کیسے چلتا؟ ارے بھئی درخت اس لیے قریب نہیں آیا کہ وہاں سے سلام نہیں ہوگا، درخت اس لیے قریب آیا تاکہ یعلا کو بھی پتہ چل جائے کہ حضور کے غلام درخت بھی ہیں، ان سے محبت درخت بھی رکھتے ہیں، شجر بھی رکھتے ہیں، حجر بھی رکھتے ہیں۔ بلکہ میں حدیث پڑھ دوں، جمعہ کا دن ہے، لطف آ جائے گا، مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی، ابھی کسویں بھی آ رہی ہے، بلند آواز سے بولیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے پیار رکھنے والے کون کون ہیں؟ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ بھائی بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، مکے کی گلیاں ہیں، ہم چلتے چلتے ایک نواحی گاؤں میں نکل گئے، حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، میرے آقا دائیں چلتے ہیں، علی بھی دائیں جاتے ہیں، میرے آقا بائیں چلتے ہیں، علی بھی بائیں جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک کیا ہوتا ہے، آوازیں آتی ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ لفظ کیا ہے مولا علی کے؟ فرمایا فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ، فرمایا جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے، جس حجر کے پاس سے گزرتے تھے، جس شجر کے پاس سے گزرتے تھے، وہ میرے آقا پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی بارگاہ میں تو پتھر بھی بولے اور غلام نہ بولے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں پتہ چلا میرے آقا کی بارگاہ میں جب سوال عرض کیا جائے حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی فرماتے ہیں ہم جب نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا، پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ پتہ چلا کہ حضور زندہ ہے۔ بھئی ایک بات، ابھی میرے پاس بہت سے دلائل ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے۔ ایک بات کہ یا کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ زندہ کے لیے۔ میں نے کہا اب تجھے ماننا پڑے گا۔ بھئی نہ مانے گا تیری مرضی، ہم تو مانتے بیٹھے ہیں۔ حضور کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہیں۔ اور پھر سنیے گا دوسرا ان کا اعتراض کہ یا کہا جاتا ہے قریب کے لیے۔ میں نے کہا یہ بھی اعتراض بالکل غلط ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا، نحو میر کے حاشیہ میں لکھا ہے
کہ یا للقریب والبعید، کہ یا قریب کے لیے بھی ہے بعید کے لیے بھی ہے۔ میں نے کہا ہم یہاں بعید کے لیے نہیں بولتے، ہم قریب کے لیے ہی بولتے ہیں۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے پاس قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضرات سنیے گا، قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ سنیے گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اولا کا معنی تین معنی علماء نے کیے ہیں، معنی ایک ان میں سے قریب ہے، فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب قرآن کہتا ہے نبی جان سے بھی قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حدیث سنیے گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا نے ان کو یمن کا گورنر بنایا نا، تو الوداع کرنے کے لیے حضور نے آپ کو سواری پہ بٹھایا، خود پیدل چل رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، الوداعی گفتگو جاری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا معاذ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جملے سننے تھے، حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری، عرض کی آقا ہم تو چہرہ رخ مصطفیٰ دیکھتے ہیں، اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، حضور اگر آپ کا دیدار آج کے بعد نہیں ملنا پھر میں کبھی یمن نہیں جاؤں گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کی کیفیت دیکھی، حضور نے ارشاد فرمایا معاذ پریشان نہ ہونا، انا اولا بی المتقون من کانو حیث کانو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو متقی ہے، جو نیکوکار ہے، جو پرہیزگار ہے، من کانو جو بھی ہو، حیث کانو جہاں بھی ہو، فرمایا وہ میرے قریب رہتا ہے۔ جو بھی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، من کانو حیث کانو جو بھی ہو، فرمایا جب وہ متقی ہے وہ میرے بالکل قریب رہتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ نیک میرے قریب ہے، متقی میرے قریب ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہے، حضور بھی فرماتے ہیں کہ یہ متقی میرے قریب ہیں۔ تو اگر حضرت آپ کا کلیہ، آپ کا قاعدہ اپنایا جائے کہ یا قریب کے لیے ہے، تو میرے آقا قریب بھی ہیں، میرے آقا بعید بھی ہیں۔ بھئی مدینہ ہم سے دور ہے، اس لحاظ سے میرے آقا بعید ہیں، لیکن مدینے والے سے ہم دور نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، میں دو دلیلیں اور دے کے بعد مکمل کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ایک غلام ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں بات موجود ہے۔ آپ کا پاؤں شل ہو گیا جناب، ایسے سن ہو گیا، تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ تو کسی نے کہا اس کو یاد کرو جو سب سے پیارا ہے، ان کا نام لو جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ تو الادب المفرد میں بات موجود ہے، حضور علیہ السلام کے غلام جناب عبداللہ بن عمر، عمر کے بیٹے جناب عبداللہ جو بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتہ چلا حضور کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہیں، اسی لیے صحابہ نے کہا اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری دلیل بڑی اہم ہے، میرے آقا کا وصال ہو گیا، حضور پردہ فرما گئے ہیں، زمانہ ہے خلافت صدیقی کا، اور جناب مسیلمہ کذاب نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔
اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تلوار اٹھا سکتا ہے نکلے، جو نیزہ چلا سکتا ہے نکلے، جو گھوڑا چلا سکتا ہے وہ بھی آئے، جس کو تیر اندازی آتی ہے وہ بھی نکلے۔ سارے صحابہ کو کہا کوئی گھر میں نہ رہے، بوڑھا ہو جوان ہو، جس کو تلوار چلانی آتی ہے وہ میدان میں نکلے۔ یمامہ کا میدان سجا ہے، حضور کی ختم نبوت کے محب، حضور کے دیوانے ختم نبوت کے لیے جب نکلتے ہیں، اب سامنے والے بھی نماز پڑھتے ہیں، ادھر والے بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، یہ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ ارے وہ بھی قرآن کو مانتے تھے، وہ بھی جناب اللہ کو ایک مانتے تھے، مسئلہ صرف ختم نبوت کا تھا۔ لیکن دیکھیے گا جب وہاں سے بھی نعرہ تکبیر بلند ہوا، یہاں سے بھی نعرہ تکبیر بلند ہوا، تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ the sword of اللہ، اللہ کی تلوار نے کہا ہاں بھائی اب جب فرق کرنا ہے اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، رسول اللہ کا کون ہے، ان کا کون ہے، فرمایا اب نعرہ لگایا جائے گا یا محمد یا محمد ہو، اور وہی وہ نعرہ ہے جو آج سنی اپنی مسجدوں میں لگاتے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور جب یہ نعرہ لگایا گیا پھر پتہ چل گیا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ بخاری میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں یہ نعرہ لگا، بھئی ادھر سے حضور کا غلام تلوار اٹھاتا کہتا اللہ اکبر، ادھر سے وہ بھی تلوار اٹھاتے کہتے اللہ اکبر۔ مسئلہ صرف نبوت کا تھا، باقی سب چیزیں وہ مانتے تھے، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ مجھے دل خوش ہو گیا یہ جملے جو میں نے پڑھے ہیں، یہ جو لکھے ہوئے کارڈز پہ، حضرات ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں، جو شک کرے وہ مومن نہیں۔ حضور کل بھی آخری نبی تھے، حضور آج بھی آخری نبی ہیں، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسالۃ بعدی ولا نبوۃ بعدی۔ فرمایا مجھ سے پہلے نبی آتے رہے، مجھ سے پہلے رسول آتے رہے، فرمایا جب میں دنیا میں آ گیا تو رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ تو فرق کس نعرے سے ہوا؟ اونچا کہہ لیں، وہ کہنے لگے حضور کے غلام یا محمد آہو یا محمد آہو۔ اب جب یہ حضور کا غلام ادھر سے کہتے اللہ اکبر، ادھر سے کہتے یا رسول اللہ، تو حضرات نعرہ رسالت یہ کوئی گھڑا ہوا نعرہ نہیں، یہ کتابوں سے پڑھا ہوا نعرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ، اونچا کہہ لیں، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ۔ دعا ہے اللہ ہمیں اس نعرے پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس عقیدے پہ زندہ رکھے جس عقیدے کا پہرا مجدد الفسانی نے دیا ہے، جس عقیدے کا پہرا پیر مہر علی نے دیا ہے، جس عقیدے پہ پہرا اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، جس عقیدے پہ پہرا میرے قائد امام جلالی نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب نے شرکت کی اللہ حاضری قبول فرمائے، اور جنہوں نے انتظام سجایا اور جنہوں نے اس محفل کو سجایا، جنہوں نے حصہ ملایا، اللہ سب کی کوشش کاوش قبول فرمائے۔ وآخر